اور ایک مسئلہ یہ سماعت کریں کہ مسجد جو ہے، مسجد خانہ خدا ہے، عبادت خانہ ہے، وہ معبد ہے، معبد یعنی عبادت خانہ، سمجھے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں بہت سارے لوگ بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر اعتکاف کی نیت کیے ہوئے، سمجھے، اور وہ مسافر نہیں ہوتے ہیں، مقیم ہی ہوتے ہیں، سمجھے، پھر بھی مسجد کے اندر سوتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، مسجد کا ادب احترام ضروری ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، ذکر الہی کی جگہ ہے، امور خیر کی جگہ ہے، لہٰذا مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے، عبادت کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو سونا ہے، کوئی مسافر ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مسجد میں آیا اور اس کے لیے کہیں اگر انتظام نہیں ہے تو وہ سو سکتا ہے، مگر اسے بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے سوئے، سمجھے۔ اعتکاف کی نیت کیا؟ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی عز و جل، سمجھے، اللہ کی رضا کے لیے میں یہاں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اب اس میں یہ بتایا گیا، فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس سے پہلے تھوڑا بہت ذکر کر لینا چاہیے، ذکر خیر کر لینا چاہیے، سمجھے، ورنہ تو صرف اگر اعتکاف کی نیت کرے گا تو وہ تو ٹھہرنے کے لالچ میں کر رہا ہے نا، اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت ذکر کر لینا چاہیے۔ اور مسجد میں جو ہے ذکر خیر ہونا چاہیے، مسجد میں تدریس ہونی چاہیے، درس ہونا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تعلیم بالغہ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں سناٹا ہے، بس نماز پڑھی اور سب کی سب مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں اور مسجد خالی ہو جاتی ہیں، سمجھے آپ۔ جبکہ مسجد جو ہیں، مساجد کے ذریعے سے جو ہے اسلام کا بڑا کام پہلے ہوا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس لیے مساجد میں تعلیم بالغہ ہونا چاہیے، درس و تدریس ہونا چاہیے، اجرت کے بغیر ہی ہو، اجرت لے کر کے اگرچہ درس دینا جو ہے درست نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بغیر اجرت کے مسجد میں درس تو دیا جا سکتا ہے، وہاں پر تنظیمی خاکہ بنایا جا سکتا ہے، وہاں پر دینی مشورے ہو سکتے ہیں، مذہبی اور دینی میٹنگیں قائم ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا مسجدوں سے صرف نماز ہی کا کام نہ لیا جائے، بلکہ مسجدوں کے ذریعے سے دین کا کام بھی کرنا چاہیے، اس شرط کے ساتھ کہ مسجد کا تقدس جو ہے برقرار رہے، اس کا ادب و احترام برقرار رہے۔ لہٰذا مسجد کے ذریعے سے تو آدمی بڑا کام کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ بلکہ میں نے دیکھا بہت سارے علاقوں میں، اور خاص طور سے کیرلا کی سرزمین پر دیکھا، بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں پر درسگاہیں لگتی ہیں، ایک ایک مسجد میں ہر منزل پر، سمجھے، کئی درسگاہیں لگتی ہیں، اور وہاں جو ہے اس سے جامعہ کا ایک کام لیا جاتا ہے، مدرسے کا کام لیا جاتا ہے، اور بہت ساری۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ اپنی مساجد میں درسگاہیں بھی قائم کیا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہاں اجرت لے کر منع فرمایا ہے ہمارے فقہاء کرام نے، لیکن بغیر اجرت کے تو درس دیا جا سکتا ہے، سمجھے، مذہبی خاکہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور مذہبی جو ہے میٹنگیں ہو سکتی ہیں، دینی محفلیں جو ہے سجائی جا سکتی ہیں، اور مسجدوں کے ذریعے سے تو دین کا بڑا کام ہوا ہے۔ اور اسلام کی سب سے پہلی جو مسجد نبوی کا چبوترا ہی تو تھا، جہاں پر ہزاروں بلکہ 1,70,000 صحابہ کرام جہاں سے پڑھ کر نکلے، جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مساجد سے جو ہے دین کا کام لینا چاہیے، امور آخرت کے تعلق سے، اس لیے فرمایا کہ امور آخرت سے، امور خیر سے، امور دینیہ سے جس کا تعلق ہے، ایسا اعلان بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق امور دینیہ سے نہ ہو، ایسا اعلان کرنا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ لیکن امور دینیہ کے لیے تو مسجد کا جو ہے استعمال ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مسجد کا تقدس اور اس کا ادب و احترام برقرار رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔